اور میرے خالق کے سب سے اچھا مشورہ یہ ہے. اور اللہ کے خالی ہوتا ہے نا محبت کا نام. جیسے اور لوگ بتاتے ہیں کہ پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے. جہاں اللہ بولنے والا اللہ ہے تو یہ کام کرو. اب اللہ تعالیٰ وہ کہتا 2.5% دے دو مجھے, اور کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ نے کھانا کھانا ہے. یہ سکہ گلا کہاں چلتا ہے؟ 100 روپئے کا 2.5 روپئے, یہ اللہ کا ہی بات کرتا ہے. اور اس نے اٹھا کے کسی اور آدمی کو دے دیں, ہمارے غریبی کو دے دے گا. مجھ سے پیسے لے لیے اللہ نے اور اس کو دلا دیے. اب یہ اللہ جو ہے اس کو اللہ اٹھا دیا. اب یہی اللہ ہے. اسلام میں یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بار مرنا پڑے گا, پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نے یہ بات کیوں کی. اس لیے اللہ کی باتیں جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرو گے تو جب تک تم زندگی میں موت کو قبول نہ کرو بات سمجھ نہیں آتی اللہ نے کیوں کہا. اللہ کائنات کا مالک ہے پھر اسے کوئی نہیں مانتا. اللہ خالق ہے پھر مخلوق نہیں مانتی. اللہ خزان السماوات والارض, زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے اور پھر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. اس کی بچت کے لیے پھر چلنا چاہیے. خزانے اس کے, زمین اس کی, آسمان اس کا, سورج کو لے کے چلا جائے سمجھ آ جائے سب کو, اور پھر اس کو مطلب لوگ نہیں مانتے. یہ بات کیا سب سے پہلے دن جو ہے شیطان نے نہ مانا اس کو, اور پھر اللہ کا حکم چلتا ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی ہمت کی بات ہے. ہمت کیا ہے؟ قبول کی بات ہے. قبول کر لو. تم آج یہ فیصلہ کر لو کہ ہم اپنے زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات کو اللہ کے روبرو ہم یہ اعلان کرتے ہیں ہم دل سے قبول کریں, اور ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جانبداری سے کوشش کریں گے. جو نتیجہ پھر ہوا چیز کا وہ قبول کریں. اور اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی کسی شے کے ساتھ جفا نہ مارنا. لے جاتا ہے پیسے, لے جانے دو, اور جھگڑا نہ ہونا. میرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز سے, دنیا کی چیز سے محبت اس طور پر نہ کرنا کہ کہیں اللہ کو ناراض کر رکھے. یہ بڑی احتیاط کی بات ہے. نہ مال کے ساتھ, نہ اولاد کے ساتھ, نہ اولاد کی ماں کے ساتھ ایسی محبت نہ کر لڑنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے غافل ہونا چاہیے. اور جب امیر ہو جائے تو مغرور نہ ہونا, جب غریب ہو جاؤ تو مایوس نہ ہونا. یہ چھوٹے چھوٹے راستے بتا رہا ہوں آپ کو. اس دنیا اور دنیا کے درمیان بیلنس کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو یہ چلنا آسان ہو جائے گا. کہ اگر جوانی ہے آپ کے پاس تو اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کی نگاہ سے دیکھو. اگر بڑھاپے میں داخل ہو گئے ہو تو آج تم اپنی جوانی کی نگاہ سے دیکھو کہ جوانی میں تم نے کس طرح کا بڑھاپا سوچا تھا, کیا ویسے ہی آیا, کیا کہیں کمی آ گئی, کیا تم اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہو, اپنے بزرگوں کے پاس جا رہے ہو, اپنے پیغمبروں کے پاس جا رہے ہو, کیا تمہیں وہاں جا کے شرمندگی تو نہیں ہوگی, یا اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہو کیا وہاں جا کے ندامت تو نہیں ہوگی. اگر کوئی ندامت کا اندیشہ ہے تو توبہ کا صبر اختیار کرو اور اللہ کے روبرو ہو جاؤ, پھر شروع ہو جاؤ. یہ تو کہاں کی بات ہے. اس دنیا میں رہنے کے انداز کا نام ہے دین. بالکل وہی آدمی راضی ہو گیا اللہ کے اوپر تو متبقع کرایا, ناراضی ہو گیا تو پریشان ہو گیا. اب بات اس لیے یہ بات غور کرو کہ دنیا میں کون لوگ پریشان ہیں جن کی خواہشات زیادہ ہیں. تم خواہش چھوڑ دو, جیسے دریا میں سب سے بہتر وہ جا رہا ہے, جانے دو, کنارے پہ لگے گا مان لو, دوسرے کنارے چل جائے گا مان لو, لہرے جانے اور وہ سکتا جانے, وہ دے جائے سے وہ پار کر دے, اس کی مرضی. مطلب یہ اس کی مرضی ہے کشتی کو ڈبو یا پار کر, تم اللہ کے حوالے کو. یہ ہے اس کا قصہ. اپنے آپ کو اپنے دماغ کے حوالے نہ ہونے, یہ شر پیدا ہو جائے گا, نفس پیدا ہو جائے گا. اپنے آپ کو توکل کے حوالے رکھنا, اپنے آپ کو سکون کے حوالے رکھنا, اور اپنی زندگی پر کم از کم آپ راضی رہنا, کوشش کرنا. اپنے آپ کو برا نہ سمجھنا, اپنے آپ کو غریب نہ سمجھنا, بے بس نہ سمجھنا, بے قص نہ سمجھنا, اور مغلوب الحال نہ سمجھنا. اپنے آپ کو اللہ کا نیک اچھا بندہ سمجھنا. پہلے اپنی عزت آپ کرو, اس کی بندگی اور اپنا احترام. اسے میں بتا رہا ہوں, بات کو غور سے دیکھ لو. اس کی بندگی, اس کی آگے سرنڈر, اپنا احترام, اور خواہش سے اجتناب.
خواہش سے گریز، خواہش کرو نا والہانہ خواہش دنیا کی. اور پھر وہی بات بتاتا ہوں کہ محبت کا استعمال وہاں کرو جہاں اللہ کی راہ نہ ہو، تو پھر اس میں دقت آ جاتی. اللہ کی راہ بالعموم تمہیں بتاتا ہوں کہ مجاز کی محبت میں اللہ کی راہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ آنند پسند دبا کر، ورنہ مجاز مجاز ہی ہے. اب میری بات سمجھ گیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت جو ہے یہی تک ہے کہ یہ وجود تک رہتی ہے، اور وجود سے نکل کے روح میں یہ اللہ کی طرف سے محبت ظاہر ہونے کا تعلق یہ ہے کہ انسان کے لیے پھر وہ راستہ ترک ہو جائے. سیڑھی کا تعلق چھت پر چڑھنے تک، مجاز کا حقیقت بننے تک کیا ہونے لگا کہ سیڑھی کہاں تک کام آتی ہے؟ چھت پر چڑھنے. چھت پر چڑھ گئے تو جو شخص سیڑھی ساتھ لے کے جاتا ہے وہ پھر دقتیں پڑ جاتی، پھر سیڑھی پہ کھا. اس لیے وجہ سے یہ بات غور سے دیکھو کہ دنیا کی محبت جو ہے آخرت کی راہ میں کہاں کہاں. اگر آخرت کی راہ تم ترک کر کے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو تو تمہیں پریشانی ہے. اپنی محبت کا جائزہ لو کہ تمہاری محبت آخرت کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، پریشانی پیدا ہو جائے گی.